الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منها رواه أبو داود صححه الألباني رحمه الله۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اذان سنے، فجر کی اذان رمضان کے مہینے میں، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، اذان ہو گئی، آپ نے سنا کہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور آپ پہلے سے کوئی چیز کھا رہے ہیں، کوئی چیز آپ پہلے سے پی رہے ہیں، وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو رکھ دینا ہے، کھانے کو وہیں چھوڑ دینا ہے، یا پیٹ بھر کے کھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی انسان اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یدعہ، تو وہ اس برتن کو رکھے نہیں، حتی یقضی حاجتہ منہا، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت اس سے پوری کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم اس طرح بھی پاتے ہیں ماشاءاللہ کہ اذان سے پہلے ہی 5، 7، 10 منٹ سحری کو ختم کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اذان ہونے کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ سحری کر کے سو جائیں گے، اور جیسے اللہ اکبر آواز آئے گی اٹھ جائیں گے، اور اگر نشہ کرتے ہیں تو بیڑی ایک سوٹا مار لیں کم از کم اذان ختم ہوتے ہوتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اذان ہونے کے بعد پانی منگواتے ہیں، چائے منگواتے ہیں، پانی لے آؤ، چائے لے آؤ، جلدی جلدی پی لیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں، آپ پہلے سے اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں، پہلے سے کوئی چیز آپ پی رہے ہیں، تو اسلام نے، شریعت نے آپ کو اتنی رخصت دی ہے، اتنی اجازت دی ہے، آپ کے لیے یہ سہولت پیدا کی ہے کہ آپ اس سے اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ ایک انسان پہلے سے کھا رہا ہے، تو پہلے سے جو کھا رہا ہوگا، سحری کر رہا ہوگا، تو وہ تو کھا چکا ہوگا، لیکن تھوڑا بہت اگر باقی رہ گیا ہے تو وہ اذان جب تک ہو رہی ہے تب تک وہ اپنا کھانا کھا لے، یا پانی پی لے، یا کوئی بھی چیز اگر وہ پی رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کو کر سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جس طرح مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم کھانا پینا شروع کرتے ہیں، ہم روزہ افطار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب فجر کی اذان ہو اللہ اکبر، تو ہمیں کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ جیسے مغرب کی اذان سن کر کے کھانا شروع کرتے ہیں، ایسے ہی فجر کی اذان سن کر کے کھانا بند کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں کھانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اس وقت ہم کون سی دعا پڑھیں؟ بہت سارے بھائی بہت ساری دعائیں الگ الگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن روزہ افطار کرنے کی، جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اس وقت کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ بس آپ جیسے روزہ افطار کریں گے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ روزہ افطار کس چیز سے کریں؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ذریعے روزہ افطار کرتے تھے۔ ہمارے پاس بہت سارے طعام ہوں گے، بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی ہوں گی، ہمیں دل ہمارا چاہ رہا ہوگا کہ ہم پہلے وہ کھائیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کھجور کھائیں، اور اگر کھجور ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم پانی پئیں۔ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب ہم روزہ افطار کر چکے، ہم نے کھانا بھی کھایا، ہم نے پانی بھی پیا، اس کے بعد ایک دعا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا کے جو الفاظ ہیں، ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، یعنی ہم نے پانی پی لیا، تو پیاس جب ختم ہو جائے گی اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ وابتلت العروق، اور رگیں جو ہیں جسم کے اندر، جو رگیں، وہ رگیں تر ہو گئی، کیونکہ پورا دن رگوں کو پانی نہیں ملتا ہے تو سوکھ جاتی ہیں، پھر جب پانی ملا تو رگیں تر ہو گئی۔ پھر تیسرا جملہ ہے وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر جو تھا وہ ثابت ہو چکا،
مجھے رمضان کے روزے رکھنے کا جو اجر چاہیے وہ اجر ثابت ہو چکا، مل چکا، لیکن گارنٹی نہیں، انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو اجر مل چکا ہے۔ یہ دعا ہے، یہ دعا تو پڑھنی ہے جب ہم روزہ افطار کر لیں، اس کے بعد، اس سے پہلے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا